نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طبیعت تو بہت دنوں سے ناساز چلی رہی ہے، آپ حضرات تشریف بھی لاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، عیادت کرتے ہیں، یہ آپ لوگ کا انتہائی حسن خلق ہے، کیونکہ عیادت کرنا بھی ایک سنت مستقل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات اس کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، کوئی میرا حق نہیں، مگر اس مجلس کا سلسلہ شروع ہی سے ہے اور اب بھی ہے اور آج بھی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو مجلس کا بہت اہتمام تھا۔ اس مجلس کا عموماً ناشتہ میں کراتا تھا تعلیم، تو گھبرائے ہوئے رہتے تھے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرمائے کہ آخر تک حضرت نے بھی چاہا کہ بیان کرتا رہوں۔ اور یہ شقیر کی بھائی ہے کہ یہ مجلس قضا نہ ہو، چنانچہ کبھی ہوتی نہیں، سونے سے ہو ہی جاتی ہے مجلس۔ اللہ تعالیٰ اس آخری مجلس کو بھی قبول فرمائے جیسے پہلوں کو قبول فرمائے۔ تھوڑا سا اسے سنا دیتا ہوں تاکہ حضرت تھانوی کے الفاظ خود حضرت نے وصیتیں فرمائی، ماشاء اشرف علی تھانوی نے۔ بعض ایسی وصایا جو عام نفع کی، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، بعض ایسی وصایا جو عام نفع کی ہے اور سب کے لیے کوئی تخصیص نہیں، ملخصاً بقدر ضرورت ذہن میں نقل کی جاتی ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہے، آپ کے لیے مفید ہے اور سب کے لیے مفید ہے۔ رسادر سے اگر چیز رہ گئی تو بہت ہو گئی، وصیت پہنچتی رہے گی، وصیت پہنچتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان وصیتوں پر ہم لوگ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عمل فرمائے۔ بعض ایسی وصیتیں جو عام نفع کی ہیں اور سب کے لیے ہیں، ملخصاً بقدر ضرورت ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ کہ ہم لوگ کے سب سے عظیم پیشوا مقتدی تو وہی رہے ہیں، عام طور سے انہیں کے ملفوظات پر، ان کے تشریحات پر عمل کرتے بھی آ رہے ہیں۔ بعض ایسی وصایا جو عام نفع کی ہیں اور سب کے لیے ہیں، ملخصاً بقدر ضرورت ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ اگر بالتفصیل دیکھنے کا شوق ہو تو اشرف السوانح حصہ سوم میں ملاحظہ فرمایا۔ لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی، لکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو لکھنا ہی چاہیے بلکہ اور زیادہ۔ میں اپنے سب دوستوں سے اس دعا کرتا ہوں کہ میری معاصی صغیرہ و کبیرہ آمد و خطا کے لیے استغفار فرمایا۔ معاصی صغیرہ و کبیرہ آمدن ہوئی ہوں یا خطر ہوئی ہوں، اس کے لیے استغفار کریں۔ میری گناہوں کے لیے مجھے یہ درخواست کرنی ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے، اپنے لیے جیسے ویسے اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اس وقت میں زیادہ محتاج ہوں، اس بنا پر آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
سغائر ہوں یا کبائر ہوں اللہ معاف فرما دے گا. ان کے لیے کوئی وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فرماتے ہیں میں اپنے سب دوستوں سے اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے معاصی صغیرہ و کبیرہ، عمد و خطا کے لیے استغفار فرمائے. جنہیں عمد صغیر ہو گناہ ہوئے ہوں یا قصدن یا خطاً، سب کی معافی کی درخواست کر رہا ہوں. میرے بعد اخلاق سیئہ کے سبب بعض بندگان خدا کو حاضر و غائبانہ میری زبان سے وہاں سے کچھ قربتیں پہنچی ہوں اور کچھ حقوق ضائع ہوئے ہوں، آدھے حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، معاف فرمائے. میں دعا کر حضرت ثانی کی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی عبادت میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اہل حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے اس سے دعا کرتا ہوں، چھوٹے بڑے سے کہ للہ دل سے ان کو معاف فرمایا. چھوٹے بھی بڑے ہیں سبھی سے کرتا ہوں. سبھی کی بے ادبی بھی ہو سکتی تھی، ہوئی ہوگی، حقوق تلفی ہوئی ہوگی، ضروری ہے. اس وجہ سے دل سے دعا کر طالب دعا ہوں بھی ہوں اور اپنے خطا کی معافی بھی چاہتا ہوں. خواہ اہل حقوق کو اس کی طرح خود ضائع ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس کی خطا ہوئی ہے، کوئی غیبت ہوئی، شکایت ہوئی، اس کو معلوم بھی ہو. جو معلوم ہوئی ہو وہ تو ظاہر ہے، جو نہ معلوم ہو اس کو بھی معاف فرمایا. خواہ اہل حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے اس سے دعا کرتا ہوں کہ للہ دل سے ان کو معاف فرمایا. للہ دل سے اللہ تعالیٰ اس کی تقصیرات کو معاف فرمائیں گے. ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، آمدن ہوئی ہوں یا خطائیں ہوئی ہوں، ان کی میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ خواہ اہل حقوق کو، جس کے حقوق ہیں، اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے اس سے دعا کرتا ہوں کہ للہ دل سے ان کو معاف فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات کو درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ. میں بھی ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت عطا فرمائے. دوسروں سے اسی کا طالب بھی ہوں اور خود بھی کرتا ہوں. بندہ تو بندہ ہی ہے، اپنے اللہ سے کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. دعا اس طرح کرتا ہے کہ اللہ للہ دل سے ان کو معاف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت عطا فرمائے. معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے ضرور کر لینا چاہیے. حج میں آج ہی جا رہا ہے، بھائی معاف کیجیے گا. اب تو اس کا رواج کم ہی ہو رہا ہے، پہلے تو بہت زیادہ اس کا معاملہ. بہرحال مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، ملاقات سب کے ہونی ہے، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے. صغائر ہوں یا کبائر ہوں، ان سے استغفار توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا، حضرت وغیرہ بھی بہت ڈرتے ہی رہتے تھے. سب چھوٹے بڑوں سے اس سے دعا کرتا ہوں کہ للہ دل سے ان کو معاف فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائیں گے، کہ ہماری تقصیرات کو معاف کریں گے ان کے حق میں، تو انشاءاللہ ان سے جو تقصیرات ہوئی اللہ تعالیٰ کے شان میں کچھ اللہ معاف فرمائے گا۔ للہ دل سے ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت فرمائے۔ معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اخیر میں اگر معافی مانگ رہا ہے نہیں بلکہ معاف کر دو۔ اگر تم معاف کرو گے اللہ تمہارے لیے بہت سے لوگ معاف کرنے والے مل جائیں گے۔ سب کو ضرورت ہے، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا کہ ایک نیکی مل جاتی تو میرا معاملہ درست ہو جاتا جائے گا کہ بھائی ایک کہا مجھے بھی ایک ہی نیکی کی ضرورت ہے، کوئی کسی کو پوچھانے نہیں ہوگا۔ میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت عطا فرمائے۔ دعا ہی ہم لوگوں کی کیا ہے۔ معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تیسرے، بہت سی خطائیں ایسی ہیں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، بطیب خاطر گزشتہ اور آئندہ کے لیے محض اللہ تعالیٰ کے رضا راضی کرنے کو اور اپنی خطاؤں کو معافی کی توقع پر وہ سب معاف کرتا۔ میرے حق میں جن لوگوں نے سے کوتاہی ہوئی ہے خطا میں معاف کرتا ہوں تاکہ میری خطائیں معاف ہو جائیں۔ اس قبیل کی کوتاہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، بطیب خاطر گزشتہ اور آئندہ کے لیے محض اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کو اور اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع پر وہ سب معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے سب دوستوں کو خصوصاً سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید سے کرتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ یہ وصیت میں ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے، یہ تاریخ دکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کبھی یہ سب نہ لکھتے، کہتے تھانے کی نظر تو بہت بلند تھی۔ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، سب کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ وقت نکالنا ہی چاہیے کہ اولاد بقدر ضرورت علم حاصل کر کے جائے۔ خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جیسی آج کل بے حد کثرت ہے۔ تو بات یہ ہے اس کی تشریح کیا کی جائے، اس میں ہرگز غفلت و کوتاہی نہ برتی جائے، نہ اپنے حق میں کوتاہی نہ اپنے اولاد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے کہ نہیں؟ آیت ہے یہ تو حضرت آیت خود، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ علم دین کا خود سیکھنا
اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت۔ بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جن کی آج کل بے حد کثرت ہے تھانوی کا۔ اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ برتے۔ پانچواں، طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ تھانی لکھ رہے ہیں، لیکن میں بھی سنا رہا ہوں تو میں بھی میں شریک ہو جاؤں گا۔ میں اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جن کی آج کل بے حد کثرت ہے۔ ان میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کریں، نہ یاد رہتے پھر پڑھ لیں اس کو۔ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ بہت تاکید ہم لوگ ماشاء اللہ صاحب روزانہ یہ سوال کئی قریب ہوتا تھا، تم لوگ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہم لوگ ہوتا تھا روزانہ یہ سبق تھا، بڑے سے بڑے لوگ صحیح رہتے تھے، کس لیے آتے ہیں آپ، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو ہم لوگ کہتے جواب میں کہتا اس لیے پڑھتے ہیں، پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ تو یہ بھی فرماتے بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ حضرت کی بات ہے۔ پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے بیٹھ کر کے سب لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کس لیے پڑھ رہے ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے سب کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آج بھی آگے کہ نہیں، تو جو چیز اپنے لیے ضروری ہے اپنے اولاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جن کی آج کل بے حد کثرت ہے۔ اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کرے۔ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ ہم لوگ زیادہ تحصیل ہو رہتے ہیں، ان کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت و نظر عنایت پر، ان کی خدمت میں آ جاؤ۔ دالی میں حضرت تھانے گیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد ہی 1 سال کے لیے جاتے تھے، سرحائی صاحب کے خود تھے، بہت اہتمام تھا۔ روزانہ قریب پوچھتے تھے حضرت ہم لوگ سے، سب بڑے لوگ تھے، اساتذہ بھی ہمارے رہتے کہ آپ لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ اس قسم کے سوالات برابر ہوتے رہتے تھے اور متربع کرتے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی دین کی جگہ پر ہو اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ ہم لوگ کیا ہو رہتے ہیں۔ بہت کسی کا واقعہ میں کتنی مرتبہ حضرت سنا میں نے، کسی سے کیا کچھ لوگ آتے جاتے تھے، کوئی عالم سے آتے جاتے تھے، پوچھا یہاں کیوں لوگ آتے ہیں، مکے میں کیوں لوگ جمع ہوتے ہیں؟ فرماتے یہ حال ہے کہ مکے میں گیا ہوا آدمی پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں آتے ہیں، تو کہا جب یہ وہاں کے لیے ہو سکتا ہے تو یہاں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شیخ کے آدمی جا رہا ہے اور نیت اس کی درست نہ ہو، اسے نیت درست کرنے کی خواہش بھی نہ کی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جب مکے جانے کے بعد آدمی پوچھ سکتا ہے کہ یہاں کیوں آتے ہیں،
ہمارے حضرت کہتے ہیں دیکھو دیہاتی آدمی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسی سے کھا پی رہا ہے، جس چیز کے لیے وہ آ رہے ہیں وہی تو اٹھیاں ہیں یہ، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ مکے میں کیوں آتی. بہت میں نے سنا. ہاں ایسا مجھے صاحب کہ ایک شخص جاتا تھا حج کرنے، لیکن حج کے نیت سے نہیں، وہ تو بار بازاری جاتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہاں جمع کیوں ہوتے ہیں. تو اسی قیاس پر کہتے تھے کہ جب وہاں کے متعلق یہ بات ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں جو لوگ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ سمجھ گیا؟ روزانہ ہی بات رہتی تھی، روزانہ بات رہتی تھی. یہاں جو تم آئے ہو کیوں آئے ہو؟ نیت درست رہے گی تبھی تو. بہرحال بات طویل ہے. حضرت کا مزاج ہی یہی تھا. یہ سوال تو سبھی سے ہوتا تھا، کیوں آتے ہو؟ بعد دفعہ اٹھا دیتے پوری مجلس کے لوگوں کو، آئیے اب اکیلے کے آ کے کہیے کیوں آتے ہیں یہاں، تاکہ اپنی زبان سے جب کہیں گے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے تو زیادہ توجہ ہوگی. اس لیے یہاں ہوتا تھا ہفتہ 2 ہفتے میں قریب ہمیشہ. اس میں بڑے بڑے لوگ شریک رہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ضروری ہے کہ نہیں؟ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم بنانا ہر شخص پر فرض عین ہے. اولاد دیکھ رہا ہوں نام بھی نہیں آتا اصلاح کا، تربیت کا اپنے بچوں کا، اللہ ماشاء اللہ. ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے. دینی فتنے جو ہے سے حفاظت ہو سکے. تم نے 4 سال کی عمر میں بھیج دیا، ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں بھیجتے ہیں بچوں کو لوگ. وہ کیا دین سمجھے؟ وہ تو ان کا دین سنے گا، ان کا دین سنے گا، ان کا دین سمجھے گا، اسی کو بڑا ہوگا. بدو اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیت سے حفاظت ہوتی ہے، جس کی آج کل بے حد ضروری ہے. جب تک علم دین کی تربیت تعلیم نہ ہوگی دین پہ نہیں رہ سکتا. اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کریں. طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں. اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت اور نظر عنایت پر. اس کا انتظام نہایت اہتمام سے رکھیں. بے عنایات حق و خاصان حق شعر ہے. بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سے ہستس پرس. بغیر اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق کے کچھ نہیں کر سکتے. اس کی دعا اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من اعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن پڑھا کرو. بہت عمل کی طرف ابھارتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق. ہم ایک دفعہ مرسا کمپیا گنج میں تھے گورکھپور، حضرت بھی تھے مجھے عبداللہ صاحب کا. تو وہ شہر آنے لگے گورکھپور، مجلس تھی وہاں سے دور پڑتا ہے. تو ہم لوگ کو بلایا، ہم لوگ گھر کے تھے، داماد سب کو لے نہیں آئے، خود وہ آئے گورکھپور شہر میں آئے. پھر تقریر وہ مجلس تھی، لیکن ہم لوگ چلتے چلاتے کہا بھائی تم لوگ تو یہیں رہو، خوب ذکر کرنے کا موقع ہے. حضرت کی بات ہے، ہم سے بھائی کا دونوں سے کہا خوب ذکر کرنے کا موقع ہے. ہم تو جا رہے ہیں، فارغ رہو گے، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کر لینا، کبھی اس درخت کے نیچے خود ہو گئے. میں تو جا رہا ہوں شہر گورکھپور، تم لوگ رہے تو ذکر کہا. تو بالوں نے کہا یہ نہیں کہا کبھی اس درخت کا پھل کھا لینا، کبھی اس درخت کا پھل بھی تو تھے سب امرود چلے گئے، لیکن یہ نہیں فرمایا.
تو ہر عقیدے کے آدمی ہوتے ہیں جو ہر نے یہ کہا کہ بہت سے طرح موقع ہے ذکر اللہ کا، کبھی اس درس کے نیچے ذکر کرنا، کبھی اس نے ذکر کرنا. تو ذکر کی فضیلت بہت اہمیت تھی. رفیع نے کہا کہ میں تم لوگ کا امتحان لوں گا، اور امتحان میں آپ جیسے چھوٹے بوڑھے لوگ تھے، جالی صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، آپ لوگ کا امتحان میں لوں گا. یہ فتح پور کی بات ہے. خانقاہ، اس کے بعد مسجد، اس کے بعد ہم لوگ گھر. کہا آپ لوگوں کا میں امتحان لوں گا. اب سب لوگ امتحان تیاری کرنے لگے. مسجد میں خانقاہ جاتے تبھی مسجد پڑتی، وہاں سے آتے تبھی مسجد. اس امتحان کے نام سے سب لوگ تکرار کرنا شروع کر دیے. مسجد بالکل بڑھ گئی. تو ہم لوگ کو سمجھ رہے تھے کہ خوب تعریف ہوئی ہم لوگوں کی، تو انہوں نے بڑی محنت کیا. کہا اجی میں نے ایک آدمی کو بھی اتنی دیر میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے دور کا نماز ہی پڑھ رہے تھے، اتنے گھنٹوں سے تم لوگ یہی تکرار میں لگے ہوئے جو گھر میں. تم لوگ کو یہاں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ اسی درمیان میں تم کو کبھی ایک مرتبہ ایک آدمی کو، وہاں بڑے لوگ لوگ تھے، ایک آدمی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے وقت میں جو تکرار تم کر رہے ہو دور کا نماز ہی کوئی پڑھ لیتا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت نے واقعی بہت محنت کی، ہم لوگ بہت محنت کی، راتوں رات آدھی رات جو کوئی بات نکلی بیان نہیں کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ مشائخ کی جو تعلیمات ہیں، جو سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مزین ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. تھوڑا سا علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے. سمجھے آپ کیسے تعلیم لکھ رہے ہیں؟ فرض عین ہے. یعنی کہ شروع سے 3 سال کے شروع میں آپ بیٹھا دیا ہے ایسے اسکولوں میں کہ اللہ کا نام بھی وہ نہیں جانتے. کیوں جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ. سب کو پڑھنے کی ہے، سب کو یاد کرنے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو سکھانا ہر شخص پر فرض عین ہے. خواہ بدریہ کتاب یا بدریہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیت سے حفاظت ہو سکے. بہت اہتمام تھا. بہت سی باتیں اصلاح تربیت وہ ڈرتے ہوئے ڈال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو خوب ہی خوب بتا دے. انہوں نے تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، اور آخر میں تو سبھی علماء ہی علامہ آنے لگے تھے. علامہ کے استاد تھے. اسی تعلیم تربیت کی بنا پر کہا کوئی جگہ نہیں ہے مولی وسیع اللہ کے ہیں. بہرحال حضرت نے بہت ہم لوگ ساتھ محنت کیا ہے، بہت محنت کی. اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہم سب لوگوں کے لیے مفید بنائے اور ان کو خوب ہی خوب جزائے خیر مرحمت فرمائے. علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم بنانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت. بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتنے دینیہ سے حفاظت ہو سکے. فتنے دینیہ جس کی آج کل بےحد کثرت فتنے عام ہے، سب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں. اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت
وہ نظر عنایت پر اس کا انتظام نہایت اہتمام سے رکھے. بے عنایات حق و خاصان حق، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سے ہستش فرق. بغیر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی عنایت کے کہتے ہیں اگر ملک ہے، فرشتہ ہے، شیطان اس کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد حضرت نے وصیت کیا اپنے مدرسے کے متعلق، وہ بھی دیکھنے جائے گا. یہ نہیں کہ خالی ہوئے ایک وصیت کا یہ چلے گئے. باقاعدہ حضرت تھانوی نے نہیں دے رہا ہے، وہ اندازے سے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے پہلی ہے کہ ظاہری آنکھ تو رہے، ظاہری آنکھ وہ بھی موقوف ہے آنکھ پر، روشنی پر. ہمارا مدرسہ دینیہ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، مدرسہ دینیہ فی الحال یہاں میرے تعلق میں جاری ہے. وہ ایک خاص شان کا مدرسہ ہے. میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی اس کے بقا کی طرف توجہ رکھی جائے. تو میں بھی یہ بات کہا تھا مجھے مقصود ہے تو کچھ حرج ہے تو مقصود یہ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں میرے بعد بھی اس کے بقا کی طرف توجہ رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی خدمت کی جس کو توفیق دے تو وہ اس کے طرز کو جس کا محتم شان تجزیہ رکھ رہا کہتے ہیں. اور تربیت اخلاق اور اصلاح نفس بنیادی چیز ہے، اس کو نہ بدلے. انشاءاللہ اس میں سب خیر و برکتوں کی امید ہے. یہ جو کام میں جاری رکھے ہوں اسی طرز پر جاری رکھا جائے گا تو نفع عام دام ہوتا ہی رہے گا. بڑا ٹھیک کو پڑھ لیجیے گا. دینی اور دنیاوی مسئلوں پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں. شہوت و غضب کے مقتضا پر عمل نہ کریں. تعجیل نہایت بری چیز ہے. بغیر جلدی کا مسئلہ ہے، بلکہ اطمینان سے رہو، طریق میں کام کرتے رہو. خود اللہ تعالیٰ نعمتوں سے تم کو نواز دیں گے. بہت بہت سے ہے جتنا آپ ضروری تھا اتنا کہہ دیا، بقیہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھے، بلکہ طریق پر قائم و دائم رکھے. اور ہمارے بزرگوں نے کتابیں بھی دی ہے، قصد السبیل ہے، فلاں ہمارے حضرت کی کتابیں بہت سی ہیں، بہت سے ہیں. بچوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھیں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خود ہمارے گھر میں لوگ پڑھاتے تھے، خود. اللہ کا شکر ہے کہ سبھی نے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے اور عمل کی بھی کوشش جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت نے جس طریقے پر ہم لوگوں کو رکھا اللہ تعالیٰ اسی پر رہنے کی توفیق دے. اور جو لوگ بھی حضرت سے متعلق تعلق ہے اس کی ان کی منشا کو پورا کرنے کی ہم سبھی کو توفیق فرمائے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے. اور جو بزرگوں کا ایک طریق ہے جس پر حضرت تھانوی نے بنیاد رکھی، حضرت حاجی صاحب بھی شریک رہے اور سبھی لوگ ان تمام اپنے اکابر کے منشے کے مطابق دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور اپنے خاص لوگوں میں ہم سب لوگوں کو شریک کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.